بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے فائدہ دینے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کی قسم، میری رشتہ داری دنیا اور آخرت میں جڑی ہوئی ہے، دونوں جگہ فائدہ دے گی۔ اور اے لوگو، میں تم سے پہلے تمہاری ضروریات کا خیال کرنے کے لیے آگے جا رہا ہوں اور قیامت کے دن حوض کوثر پر ملوں گا۔ کچھ لوگ وہاں کہیں گے، یا رسول اللہ، میں فلاں ابن فلاں یعنی آپ کا رشتہ دار ہوں۔ میں کہوں گا، نسب کو تو میں نے پہچان لیا، لیکن تم نے میرے بعد بہت سے نئے کام ایجاد کیے اور الٹے پاؤں کفر میں واپس چلے گئے۔ ایمان و عمل کے بغیر میری رشتہ داری کام نہیں دیتی، اور ایمان و عمل کے ساتھ خوب کام دیتی ہے۔ حکام اور صدقات کی وصولی کا کام کرنے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، اور اس بیان میں یہ ارشاد فرمایا، غور سے سنو، قریب ہے کہ مجھے اس دنیا سے بلا لیا جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میرے بعد ایسے لوگ تمہارے حاکم بنیں گے جو ایسے عمل کریں گے جنہیں تم جانتے پہچانتے ہو، ان کی اطاعت صحیح اور اصل اطاعت ہے۔ کچھ عرصہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد ایسے لوگ تمہارے حاکم بن جائیں گے جو ایسے عمل کریں گے جنہیں تم جانتے پہچانتے نہیں ہو، جو ان کی قیادت غلط کاموں میں کرے گا اور دنیاوی کاموں میں ان کا فائدہ چاہے گا، وہ خود بھی برباد ہوگا اور دوسروں کو بھی برباد کرے گا۔ جسمانی طور پر تو تم ان سے ملے جلے رہو، لیکن غلط اعمال میں تم ان سے الگ رہو۔ البتہ ان میں سے جو اچھے عمل کرے تم اس کے اچھے عمل کرنے کی گواہی دو، اور جو برے عمل کرے تم اس کے برے عمل کرنے کی گواہی دو۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صدقات، عشر، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ مال اور جانور تو آپ کے ہیں اور یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ کر کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ تمہیں ہدیے ملتے ہیں یا نہیں؟ پھر شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اللہ کی شایان نشان تعریف کی، پھر فرمایا، اما بعد، صدقات کی وصولی کے لیے جانے والے کو کیا ہو گیا؟ ہم اسے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ واپس آ کر ہمیں کہتا ہے، یہ تو آپ لوگوں کے کام کی وجہ سے ملا ہے اور یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کر کیوں نہیں دیکھ لیتا کہ اسے ہدیے ملتے ہیں یا نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو آدمی بھی صدقات کے مال میں تھوڑی سی بھی خیانت کرے گا اور صدقات کے جانوروں میں سے کچھ بھی لے لے گا، وہ اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے قیامت کے دن لائے گا۔ اونٹ، گائے اور بکری جو لیا ہوگا اسے گردن پر اٹھا کر لائے گا، اور ہر جانور اپنی آواز نکال رہا ہوگا، میں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اتنا اوپر اٹھایا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ یہ بیان میرے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس لیے ان سے بھی پوچھ لو۔ انصار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے انصار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، اور لوگ تو میرے اوپر کا کپڑا ہیں اور انصار میرے اندر کا کپڑا ہیں، یعنی ان سے میرا خاص تعلق ہے۔ اور لوگ اگر ایک وادی میں چلیں اور انصار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ اگر ہجرت کو فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک آدمی ہوتا۔ لہذا جو بھی انصار کا حاکم بنے، اسے چاہیے کہ وہ ان کے اچھے کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے برے سے درگزر کرے۔ جس نے انہیں ڈرایا، اس نے اس چیز کو ڈرایا جو ان دو پہلوؤں کے درمیان ہے، یعنی میرے دل کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ ان 3 صحابہ میں سے ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے میرے والد محترم کو بتایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے، اور بیان میں آپ نے فرمایا، اما بعد، اے جماعت مہاجرین، تمہاری تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا اور لوگ ہجرت کر کے آتے رہیں گے، لیکن انصار جتنے آج ہیں اتنے ہی رہیں گے، ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہوگا۔
انصار تو میرے ذاتی کپڑوں کا صندوق ہیں، یعنی میرے خاص لوگ ہیں جن کے پاس آ کر میں ٹھہرا ہوں، لہذا ان کے کریم آدمی کا اکرام کرو اور ان کے برے آدمی سے درگزر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف بیانات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ممبر کی لکڑیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دوزخ کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ذریعے سے ہی بچو، کیونکہ یہ صدقہ ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور جیسے پیٹ بھرے آدمی کو فائدہ دیتا ہے ایسے ہی بھوکے کو بھی فائدہ دیتا ہے، یعنی جو بھی صدقہ دے گا اسے اجر و ثواب ملے گا، چاہے بھوکا ہو یا پیٹ بھرا ہو۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو مجھ پر درود بھیجے گا تو جب تک وہ درود بھیجتا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے، اب چاہے بندہ اپنے لیے فرشتوں سے تھوڑی دعا کروائے چاہے زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ اسے آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ اسے اس حال میں موت آئے کہ اس کے دل میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان موجود ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اپنے ساتھ چاہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں ایسا زبردست بیان فرمایا کہ میں نے ویسا بیان کبھی نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ بھی وہ جان لو تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا زیادہ۔ اس پر تمام صحابہ اپنے چہروں پر کپڑے ڈال کر رونے لگے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی شکایت پہنچی تو آپ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، میرے سامنے جنت اور جہنم پیش کی گئی، اور آج میں نے جنت اور جہنم کو دیکھ کر جتنا خیر اور شر دیکھا ہے اتنا خیر و شر کبھی نہیں دیکھا، اور جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی وہ جان لو تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اس دن سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا، تمام صحابہ سر ڈھانک کر رونے لگے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور بیان کرتے کرتے یہ آیت پڑھی، إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ جو شخص بغاوت کا مجرم ہو کر اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا سو اس کے لیے دوزخ مقرر ہے، اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اصل دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ اس میں نہ مریں گے اور نہ ہی وہ زندوں میں شمار ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو اصل دوزخ والے نہیں ہیں بلکہ گناہوں کی وجہ سے کچھ دن کے لیے دوزخ میں گئے ہیں، آگ ان کو کچھ جلائے گی، پھر سفارش کرنے والے کھڑے ہوں گے اور ان دوزخیوں کی سفارش کریں گے، پھر ان کی جماعتیں بنا کر انہیں دوزخ سے نکال کر نہر حیات یا نہر حیوان پر لایا جائے گا۔ یہ لوگ اس نہر میں ایسے اگیں گے جیسے سیلاب کے لائے ہوئے کوڑے کرکٹ میں گھاس اگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھو، بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ حضرت ابو زہیر ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، قریب ہے کہ تم جنت والوں اور دوزخ والوں کو پہچان لوگے، یا فرمایا تم اپنے بھلے اور بروں کو پہچان لوگے۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ جس کی تعریف کرو گے وہ جنتی اور بھلا ہے، اور جس کو برا کہو گے وہ دوزخی اور برا ہے۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں گواہ ہو۔ صحابہ کرام اور کامل ایمان والے جسے اچھا کہیں گے وہ یقیناً اچھا ہوگا، اور جسے برا کہیں گے وہ یقیناً برا ہوگا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور صدقہ فطر دینے کا حکم دیا اور فرمایا، ہر آدمی کی طرف سے 1 صاع 3.5 سیر کھجور یا 1 صاع جو صدقہ فطر میں دیے جائیں، چاہے وہ آدمی چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔